أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے شہزادے بچے کیسے ہیں؟ میری پیاری پیاری فیملی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فراہم کرے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آئیے سورہ یونس کو دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات پہ ہم نے کیا پڑھا۔ یہ تھوڑا سا یاد رکھیے گا، یہ آخری 4 آیات رہ گئی تھیں، میں نے ایک ہی ٹاپک میں ایڈ کر لی ہیں، تھوڑی سی ویڈیو لینتھی ہو جائے گی تو فکر مت کیجیے گا۔ پچھلی آیات میں ہم نے نافرمان اور سرکش لوگوں کو تنبیہ کے انداز میں دیکھا کہ پچھلی قوموں کی طرح عذاب آنے کا انتظار نہ کرو، یعنی کہ ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس کو نافرمان اور سرکش لوگوں کو بلکہ راہ عمل کو اپنا لو۔ پھر آپ سے خطاب کر کے تمام انسانیت کو بتایا گیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے سب کو اپنے سارے مقاصد اللہ کی خاطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 106۔ وَلَا تَدْعُوا اور مت پکارو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کو، ما لا ينفعک اور جو نہ نفع دے سکتے ہیں آپ کو، ولا یضرک اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو، فَإِن فَعَلْتَ پھر اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ تو بے شک آپ اذًا مِنَ الظَّالِمِينَ اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مت پکارو کسی کو۔ کس کو مت پکارو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، کسی سے مدد طلب نہ کرو، کسی کی عبادت نہ کرو۔ ہر اس چیز سے منع کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابل رکھی جائے، خواہ وہ بت ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی طاقت ہے، یا کوئی خیالی سہارا ہی کیوں نہ ہو، ساری باتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں کہ کسی کو مت پکارو۔ مت پکارو ان کو جو تمہیں نفع نہیں دے سکتی، کوئی بھی چیز جو نفع نہیں دے سکتی، یعنی نفع دینے کی قدرت نہیں رکھتی، اور نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ موت نہ زندگی دے سکتی ہے، نہ تقدیر کو بدل سکتی ہے، نہ بیماری کو دور کر سکتی ہے، اور نہ کوئی مسئلہ حل کر سکے۔ ساتھ ہی فرما دیا اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت توحید ہے، صاف طور پر شرک سے منع فرمایا گیا ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ انسان کسی ایسے کے ساتھ ہاتھ ملائے جو دینے والا نہیں، مالک بھی نہیں، جس کے اختیار میں کوئی حقیقت نہیں۔ یہ آیت صرف بت پرستی سے ہی منع نہیں کرتی، بلکہ باطل قوتوں کی غلامی سے بھی نفی کرتی ہے۔ دیکھیں، اس قدر خوبصورت آیت جس میں انسان کو ذہنی، روحانی اور فکری آزادی نظر آتی ہے۔ صرف اللہ ہی دینے والا، اللہ ہی روکنے والا، اللہ تکلیف دینے والا، اللہ سکون اور فائدہ دینے والا۔ جب یہ یقین دل میں آ جائے نا تو انسان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور اگر وہ اللہ کے علاوہ دوسرے سہارے ڈھونڈے گا تو کسی پر نہیں، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اس لیے آخر میں فرما دیا کہ پھر تم ظالموں میں ہو جاؤ گے، کیونکہ ظلم تو سب سے پہلے اپنے اوپر ہوتا ہے۔ انسان جب حق سے ہٹتا ہے تو غلط سہارے کو پکڑتا ہے یا اس پر اعتماد کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم اپنی خواہشات کی غلامی کرتے ہیں تو یہ ہم اور آپ پر ظلم ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 107 پڑھتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ بِضُرٍّ کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ تو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے اس تکلیف کو مگر وہی، یعنی اللہ تعالیٰ۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ ارادہ کر لے آپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ تو نہیں کوئی رد کرنے والا اس کے فضل کو، یُصِیبُ بِهِ وہ پہنچاتا ہے اس فضل کو، مَن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ ان آیات میں اپنی ربوبیت اور وحدانیت کے متعلق بتا رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں توحید کا ذکر تھا اور شرک سے منع کیا گیا تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نقصان، کوئی تکلیف یا مشکل میں مبتلا کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اور پھر اس تکلیف کو اور مشکل کو رب کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں، اس وقت صبر کرنے کا حکم ہے۔ یہ توحید ربوبیت کا ایک واضح اعلان ہے۔ یہ آیت اللہ کے دل کو سوری یہ آیت انسان کے دل کو اللہ کے یقین سے مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں انسان ڈر ڈر کر جیتا ہے، کبھی بیماری سے ڈرتا ہے، کبھی غربت سے، کبھی لوگوں کے رویے سے، تو کبھی مستقبل کے فکر سے۔ فیصلہ کرتے ہوئے اس سے خوف آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ امید بھی ہوتی ہے کہ رزق، سکون، کامیابی، عزت، اولاد اور سلامتی بھی میرے رب سے جڑی ہے اور وہ عطا کرے گا۔ اب یہ یقین کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس میں کوئی لچک ہو کہ نہیں کرے گا، وہی کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو تھوڑا سا بھی نقصان دے تو دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اسے دور نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے دور کرنا اللہ کا کام ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی پر اپنے فضل کی بارش کر دے تو کس کی ضرورت ہے اس فضل کو روک سکے؟ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں پر کوئی تکلیف آئے نا تو ہم کہتے ہیں آزمائش ہے، دوسروں پر تکلیف آئے تو کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ سچ بتائیے گا ایسا ہوتا ہے نا؟ اور اللہ مال دولت عنایت کر دے تو ہم کہتے ہیں کہ میری محنت کا نتیجہ ہے، آج میں جس مقام پر ہوں میں نے محنت کی ہے۔ اے اللہ کے بندے، تھوڑا سوچ کہ یہ محنت کرنے کی توفیق تجھے کس نے دی؟ ہم تو ایک قدم اٹھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ بہرحال اس آیت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے، جو اعتماد ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مت ڈرو، نہ حالات سے نہ دشمن سے، بس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ غفور بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ اس میں تو شک ہے ہی نہیں نا۔ اگر تکلیف آتی ہے تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والے ہیں، وہ اپنی مخلوق پر بے انتہا رحم کرنے والے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 پڑھتے ہیں۔ کل یا ایہا الناس، کہہ دیجئے اے لوگو، قد جاءکم، یا یقیناً آ گیا آپ کے پاس، الحق، حق یعنی قرآن پاک، میں ربکم، تمہارے رب کے طرف سے، ومن اہتدی، اور تو جس نے ہدایت کو اپنایا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي، تو یقیناً وہ ہدایت کو اپناتا ہے، یعنی کہ جس نے ہدایت کو اپنایا تو وہ اپناتا ہے۔ لنفسہ ہی، کس لیے؟ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے فائدے کے لیے۔ فمن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فإنما يضل، تو یقیناً وہ گمراہی اختیار کرے گا، علیہا، تو وہ بھی کس کے لیے؟ اپنے نفس کے خلاف ہی کرے گا نا۔ وما انا، اور نہیں ہوں میں، علیکم بے وکیل، تمہارا کسی قسم کا نگران یا تم پر کارساز۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کر دنیا کے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سب لوگوں سے فرما دیجئے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب قرآن مجید آ چکی ہے، جو تم لوگوں پر تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور احسان ہے، اور اب کوئی عذر بھی ایسا نہیں ہے کہ تم لوگ اس کو قبول نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے نا، یعنی انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہوگی، انبیاء بھیج کر، کتابیں بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول بھیجنے تھے وہ آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنی جتنی کتابیں بھیجنا تھیں وہ تمام کی تمام آ گئیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور یا رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی کتاب ہی آئے گی۔ اب انسان اپنا فائدہ اور نقصان سوچ لے، اللہ نے اختیار دیا ہے نا۔ جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلے گا دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، جو اسے چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ دیکھیں، ہمارے دین کو اختیار کرنے میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہ رسول کو کوئی فائدہ ہے، نہ اسلام کو کوئی فائدہ ہے۔ دیکھیں، اس کی اپنی دنیا بہتر ہوتی ہے، اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اس کی زندگی منظم ہوتی ہے، اس کا اپنا اخلاق پاک ہوتا ہے، اس کی تقدیر روشن ہوتی ہے۔ دیکھیں، فائدے ہی فائدے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے وہ گمراہی اختیار کرتا ہے۔
تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ اسی کو ہوگا نا، نہ اللہ کو کوئی فرق پڑے گا، نہ رسول کو، نہ کتاب کو۔ دیکھیں یہ ہر فرد کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اسلام جبر نہیں کرتا، اسلام تو صرف دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے چیزوں کو، واضح کرتا ہے۔ اب عمل کرنا تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آخر میں آپ فرماتے ہیں کہ میں تم پر ذمہ دار نہیں، میرا کام تبلیغ کرنا، وضاحت کرنا اور حق پہنچانا تھا۔ قبول کرنا نہ کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو حجت تمام کر دی، اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ سورہ یونس کی آخری آیت ہے وَاتَّبِعْ، اور آپ پیروی کریں، ما یوحا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اس کی جو وحی کی جاتی ہے ایلائی کا آپ کی طرف، وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، اللہ کا فیصلہ آ جائے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے خوب اچھی طرح سمجھ گیا ہے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتباع کرو، پیروی کرو۔ کس بات کی پیروی کرو؟ یعنی اس ہدایت بری کتاب میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کی پیروی کرو۔ مفہوم یہ ہے کہ تمام فیصلوں، تمام راستوں، تمام احکامات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے اس ہدایت پر مضبوطی سے جم جاؤ۔ اپنی رائے، اپنے جذبات، اپنی ذات یا دنیا کی دباؤ کی بجائے وحی کی پیروی کرنا ہم مسلمانوں کی زندگی کا دیکھیں پہلا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وحی آپ کی طرف نازل کی گئی، وحی سے مراد مکمل قرآن پاک کی تعلیمات، رسالت کی ذمہ داری اور تمام احکامات ہیں جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتے رہے۔ یعنی دین کے ہر معاملے میں اصل بنیاد وحی ہی ہوئی نا۔ پھر فرمایا گیا صبر کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے راستے پر چلتے ہوئے آزمائشیں آئیں گی، لوگ مخالفت کریں گے، دشمنی اختیار کریں گے، وقت لگے گا، نتائج بھی دیر سے ملیں گے۔ پھر کیا کرو گے؟ اس راستے میں صبر ہی سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرتے رہو، حق پر قائم رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود فیصلہ نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کبھی فوری آ جاتا ہے اور کبھی فیصلہ آنے میں دیر لگتی ہے، لیکن جب ہوتا ہے تو ہوتا مکمل ہے، بہترین ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں جہاد بالنفس ہے، جہاد بالدعوت ہے۔ اللہ کے فیصلے سے مراد کب حق غالب ہوگا، کب باطل شکست کھائے گا، دعوت کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ مکمل اطاعت کرے، استقامت رکھے، صبر کرے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اس آیت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ انسان اپنی کوشش اللہ کے دین کے مطابق رکھے، باقی فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ سے بڑھ کر اس کا فیصلہ کریں گے، اس کو ملے گا اس کی سوچ سے بڑھ کر۔ بس اعتماد رکھیے، یقین رکھیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، بات رہیے، اللہ کی امان میں رہیے۔ اللہ حافظ۔